आज हम इंशाअल्लाह सूरत अल बकरा की आयत नंबर 168 से शुरू करेंगे। पहले तिलावत, तवज्जो से तिलावत सुनिए। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल्फहशाइ वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबि'ू मा أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ऐ लोगो, जमीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हलाल से मुराद है कि वो कमाने में हलाल हो, सोर्स ऑफ इनकम हलाल हो, और तय्यब से मुराद है कि वो चीज अपनी जात में ही पाक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल करता है, और अल्लाह ने मोमिनों को भी वही हुक्म दिया है जो उसने रसूलों को दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ रसूलो, तुम पाक चीजें खाओ और नेक अमल करो, और फरमाया, ऐ ईमान वालो, हमने जो तुमको पाक रिस्क दिया है उसमें से खाओ। फिर ऐसे आदमी का जिक्र फरमाया जो लंबा सफर करता है, मसलन यहाँ से हज या उम्रे के लिए जाता है, परेशान बाल, गर्द आलूद जिस्म, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, हालांकि उसका खाना हराम, उसका पहनना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी ग़िज़ा हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। अक्ल हलाल आमाल की कबूलियत की शर्त है। हलाल कमाई बुनियाद है आमाल की कबूलियत की।
جب تک حلال کو اختیار نہیں کریں گے نہ اعمال قبول ہوں گے، نہ برکت حاصل ہوگی، نہ رحمت حاصل کر سکیں گے، نہ تقوی حاصل ہوگا، نہ ہدایت پا سکیں گے۔ کتنی محرومیاں ہیں حرام میں۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا لقمہ حلال کر لے، حلال اور پاکیزہ چیز کھائے، اور مانوی اعتبار سے بھی حلال ہو، یعنی ذرائع آمدن، کسی کا حق نہ مارا جائے، دھوکہ، فریب، خیانت، رشوت، کسی کی وراثت غصب کر کے اگر انسان حج اور عمرے کر رہا ہے۔ چھوٹے اقدامات بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے علم کے سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں مجھے اللہ سے محبت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ ہم سے رزق نہیں چاہتا، مال نہیں چاہتا، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں رزق کے وسائل جو حلال ہوں انہی سے رزق حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں صرف لائف سٹائل کو بہتر بنانا ہی مقصد رہ گیا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ انسان تھوڑا کھا لے، چھوٹے گھر میں رہ لے، چھوٹی گاڑی میں سفر کر لے، لیکن اپنے ذریعہ آمدنی کو حلال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ تم اپنا سورس جو ہے اس کو حلال کرو۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ شیطان حکم دیتا ہے برائی کا، سو کا۔ سو وہ گناہ جس کو انسان چھپ کر اپنی تنہائی میں کرے، اور فحشاء اس کے مقابلے میں وہ گناہ جن کو انسان کھلم کھلا دوسروں کے ساتھ مل کر کرے۔ اور پھر شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا صفات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس کا اس کو علم نہیں، اور وہ صرف اس کی اپنے دل کی من گھڑت ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں تو یعنی پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ تو یاد رکھیے، قرآن و سنت کے مقابلے میں باپ دادا کی باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی بات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ یہ قیامت کے دن یہ دلیل کچھ فائدہ نہ دے گی کہ ہم نے جیسے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا ہم نے وہ کیا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سمجھتے نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ کھاؤ بھی اور بانٹو بھی۔ صرف کھانے پر ہی توجہ نہ ہو، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دو، کیونکہ یہ رزق بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ رزق دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے، اور یہی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی شکر زبان سے بھی، شکر دل میں بھی، اور شکر عمل میں بھی۔ اور عمل کا شکر کیا ہے کہ صرف خود ہی نہ کھاتے رہو بلکہ دوسروں تک بھی لے جاؤ۔ اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو گویا شکر ادا کرنا عبادت کا حصہ، ایک عبادت ہے۔ جیسے صبر عبادت ہے ایسے ہی شکر بھی عبادت ہے۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے یعنی وہ بھی حرام ہے۔ پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب میں نازل کردہ احکام چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے۔
बस कितना सब्र है इनका आग पर। ये इसलिए है कि अल्लाह ने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई, और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया यकीनन वो जिद में हक से बहुत दूर जा पड़े हैं। याद रखिए, इल्म का सीखना और सिखाना अल्लाह की बख्शिश, उसकी रहमत और उसकी खुशनुदी का सबब है। लेकिन इल्म सीखना और उसकी जिम्मेदारियों को कायम करना, उसके बोझ उठाना और उसको तमाम दुनिया तक पहुंचाना उन असबाब में से है जो अल्लाह की बख्शिश का जरिया है। मगर अगर ये जिम्मेदारियां पूरी ना की जाए और हक को छुपा लिया जाए और जरूरतमंदों तक उसको ना पहुंचाया जाए तो ये अल्लाह ताला की नाराजगी का जरिया भी है। लिहाजा हर मुसलमान पर यह फर्ज बनता है कि वो खुद भी सीखे और इल्म को दूसरों तक पहुंचाने में किसी न किसी तरह की कुछ कोशिश जरूर करे, चाहे अपनी जबान से सिखाए, चाहे कुछ लिख के सिखाए, चाहे वो लिखी हुई किताबें बांट कर सिखाए, चाहे वो लोगों को इल्म की मजलिसों में बुलाकर सिखाए और हक बात उन तक पहुंचाए, यानी सही इल्म तक। क्योंकि यहाँ हक को छुपाने पर वईद बताई जा रही है। तो हक क्या है जो कुरान और सुन्नत में है, और उसकी तरफ बुलाना जरूरी है। और अगर कोई बात पूछे तो उसको सही बात बताना जरूरी है। तिलावत। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. नेकी ये नहीं कि तुम अपने रुख मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो उसकी है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताबों पर
اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور وہ جو تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہاں پر نیکی کی ڈیفینیشن بتائی گئی کہ نیکی اصل میں کیا ہے، اور پھر نیکی میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان دل کا عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کے اعمال کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمان کا حال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ان سب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، کیونکہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ جس چیز پر ہم ایمان لا رہے ہیں اس کے بارے میں جانتے نہ ہوں۔ لہٰذا ان سب چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد نماز کا ذکر نہیں، سب سے پہلے مال کا ذکر ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے سب سے پہلا حق رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوالیوں، قیدیوں، ان سب کے لیے خرچ کرے۔ رمضان آ رہا ہے، لہٰذا ہم سب کو ابھی سے پلان کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے میں کہاں کس کے لیے کیا کروں گی، رشتہ داروں میں سے کون ضرورت مند ہے، کس یتیم کی مدد کروں گی، محتاج کون لوگ ہیں، مسافر کون ہے، ضرورت مند کون ہے، کیونکہ ہم اکثر سوالیوں سے، مانگنے والوں سے تنگ بھی رہتے ہیں اور ان کے نمبر بلاک کر دیتے ہیں۔ تو وہ کون سے ایسے ضرورت مند ہیں کہ جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں، وہ کون سے قیدی ہیں جن کو ہم چھڑا سکتے ہیں، اور پھر عبادت، پھر نمازوں پہ توجہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اپنے عہد پورا کرنا ہے، اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا، اور پھر زندگی کی ساری مشکلات میں صبر کرنا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، ان کا ایمان سچا ہے، اور یہی تقوی والے ہیں۔ تقوی کامیابی کی علامت ہے نا، تو تقوی کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ اعمال ہیں کہ جن کے دلوں میں تقوی ہوگا ان کے اندر یہ اخلاق اور عمل ہوگا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے پر اس کی پیروی کی جائے اور خوبصورتی کے ساتھ اس دیت کی ادائیگی کی جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دیت بھی لے لے اور پھر قتل بھی کر دے۔ اور تمہارے لیے قصاص میں، یعنی بدلہ لینے میں، قتل کا بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں قصاص کے احکام کے علاوہ جو آخر میں بات کی گئی ہے، باہم اصلاح کروانا، یعنی لوگوں کے درمیان جو تعلقات کی خرابی ہو جاتی ہے، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کو دور کرنا۔ یہ نماز روزے سے بھی بڑھ کر نیکی ہے کہ دو جھگڑنے والوں میں صلح کرا دی جائے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیے کہ کہیں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی، اور آپ ان دونوں کو الگ الگ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی آپس میں بن جائے، خاص طور پر اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی ایسا جھگڑا ہو، یا پھر عام طور پر قرض کے لین دین میں لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، مالی معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑا کسی بھی قسم کا ہو، اس کو ختم کرانا، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ جانے، ان کا کام جانے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لڑ رہے ہیں، میں تو اپنے گھر میں چین سے بیٹھا ہوں۔ نہیں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کریں۔ نیکسٹ، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे रखना फर्ज कर दिया गया है, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा तरबियत करता है, रोजे से तकवा हासिल होता है, और यही रोजा रखने का मकसद होना चाहिए कि हम मुत्तकी बन जाएं, क्योंकि अल्लाह ने हमें रोजा रखने का सबसे बड़ा फायदा यही बताया है। और अगर तकवा हासिल हो गया तो फिर दुनिया की मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी। यजअलल्लाहु लहू मखरजा, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल जाएगा, और आखिरत तो है ही मुत्तकी लोगों के लिए, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। और रोजा रखना अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ बहुत ही पसंदीदा अमल है, और इसकी जज़ा बहुत बड़ी है, अजर सवाब बहुत बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल बढ़ाया जाता है, जितना वो करता है उतना नहीं रहता, उसको ज्यादा कर दिया जाता है। नेकी 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवाय रोजे के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। उसका अजर नहीं बताया गया, वो
بے حساب ہوگا، کیونکہ صبر کا اجر بے حساب ہے اور روزہ صبر ہی صبر ہے۔ وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت کی، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ تو جب روزہ افطار کریں ہر روز انشاءاللہ آئندہ رمضان میں، تو اس خوشی کو محسوس کریں، اور جب افطاری کے وقت خوشی ہو رہی ہو کھانے پینے سے، تو اس حصی یا مادی یا اس وقتی خوشی کو امیجن کریں کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، تو پھر خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں روزہ رکھوں گی، افطار کروں گی، خوشی ہوگی، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں کی بڑی خوشی عطا کرے گا۔ تو آپ نے ہر افطاری کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کو یاد کرنا ہے، اور پھر دعا بھی کرنی ہے، افطار کے وقت خاص دعا کرنی ہے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ۔ اللہ میرے اندر یہ شوق پیدا کر دے کہ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ ہمیں اپنے محبوب ہستیوں سے ملاقات کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ان سے بس جلد مل لیں۔ کیا ایسا شوق ہمیں اپنے رب کی ملاقات کا بھی ہے؟ اگر نہیں تو مانگیں، اللہ دے گا، اور ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال روزے کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں، بھوکا رکھنا نہیں، بلکہ تقوی کی عادت پیدا کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ اور تقوی ہمارا اخلاق اور کردار سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، یہ سارا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ کچھ چیزوں سے افطار کرنا ہے، اور کچھ چیزوں سے مستقل طور پر روزہ رکھ لیں۔ کھجور سے افطار کرنا ہے، لیکن جھوٹ سے آئندہ زندگی کے لیے بھی روزہ رکھ لینا ہے، اور اسی طرح باقی، یعنی بری عادات سے روزہ رکھ لینا ہے آئندہ کے لیے، اور حلال طیب پاکیزہ رزق سے افطار کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ محتاط زندگی کا رہن سہن سکھاتا ہے، مشقت کا سبق سکھاتا ہے، قربانی کی سطح پر جینا سکھاتا ہے یہ روزہ۔ لہٰذا یہ اخلاق اور آداب اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد بھی روزے رکھتے رہنے کی، نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہر مہینے کے 3 روزے کم از کم جو رکھے جاتے ہیں وہ دلوں کی کینے اور بغض اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہیں۔ فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں وہ 1 مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں۔ پھر جو کوئی، یعنی ابتدائی حکم ہے یہ، بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، وہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ کر تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ جو چھوڑو گے وہ چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، اور جو اس کے بدلے پاؤ گے وہ بہت بڑا ہے۔ چند گھنٹوں کی بھوک کے عوض اللہ سے بے پناہ اجر مل جائے، اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، لہذا گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جو چھٹ گئے روزے کا، ہم نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑے تھے، وہ پیریڈز آ گئے تھے اس لیے چھٹ گئے، نہیں، پیریڈز میں چھوٹے ہوئے روزے بھی دوبارہ رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر آج تک آپ نے نہیں رکھے تو حساب کتاب کر کے رکھنا شروع کر دیں اور ان کا فدیہ بھی دے دیں، کیونکہ 1 سال کے بعد جب انسان روزے رکھتا ہے قضا، تو پھر اس کا فدیہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی، یعنی قرآن کی شکل میں، تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین رمضان نصیب کرے، اور ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں جو یہاں بتائے جا رہے ہیں، کہ وقتی طور پر چند چیزیں چھوڑ کر چند گھنٹوں کے لیے انسان سیکھے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ کی نافرمانی کے کام کیسے چھوڑنے ہیں۔ قرآن بندے پر اللہ کا انعام ہے، اور روزہ بندے کی طرف سے اس انعام کا عملی اعتراف ہے، شکر ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ کی شکر گزاری کے قابل بناتا ہے، اور
اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں تقوی والی زندگی بسر کرے۔ تو روزہ شہوات کو توڑنے کا ذریعہ ہے اور قرآن شبہات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ دو چیزیں انسان سے دور ہو جائیں تو انسان کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں انتظار بھی کرنا چاہیے، شوق کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور اگر اس مہینے میں عبادت اور اطاعت کی توفیق مل جائے تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قریب ہے، اور خاص طور پر رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو دعا کی عبادت کو نہ بھولیں۔ رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، اور جب انسان بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں، اور ایسی حالت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جب انسان کے اوپر مسکینی اور عاجزی اور کمزوری طاری ہوتی، کمزوروں کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ اور پھر جو شخص کسی مصیبت کے نازل ہونے پر، کسی تکلیف کے موقع پر عاجزی نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو وہ دراصل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو شعوری طور پر، خصوصی طور پر رمضان میں دعائیں کرنی ہے، اور اس کی پہلے سے پلاننگ کر کے رکھیں۔ اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ دعائیں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ سکیں۔ خود سے ہم جب اپنے سے دل سے مانگنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہماری وکیبلری ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ایک سمندر ہیں، ایک ذخیرہ ہے، تو اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اور زندگی کی ہر مشکل میں، صرف رمضان میں نہیں، زندگی کی ہر مشکل میں دعا کو لازم کر لیں، اور جس قدر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات قبول کریں گے اسی قدر بلائیاں نصیب ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہتے ہیں دعا قبول ہو، میری بات بھی مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ پر اعتماد بھی کریں۔ پھر فرمایا، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ڈھانکنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے انس کا باعث ہوتے ہیں، سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کا احترام کریں اور صبر سے کام لیتے ہوئے ایسے کام نہ کریں کہ جو ان رشتوں کے درمیان خلا پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، اور دلوں سے احترام اور محبت ختم ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا کر، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ بھول چوک تھی، حکم معلوم نہیں تھا۔ بس اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ روزے کا احترام ضروری ہے۔ روزے کے دوران شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق ممنوع ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو توڑنا نہیں چاہیے، لیکن رات کو اجازت ہے، یہ رخصت ہے۔ اور پھر یہاں کھانے پینے کی بھی بات کی گئی، کھاؤ اور پیو، گویا اللہ کے حکم سے رمضان میں کھانا پینا، یعنی سحری کرنا، افطاری کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارا دین ایسا نہیں کہ جو ہمارے لیے اتنی مشقت کا باعث ہو کہ ہم برداشت ہی نہ کر سکیں اور احکامات پر عمل ہی نہ کر سکیں، لیکن یاد رکھیے شبہات سے دوری ضروری ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یعنی جو شک میں ڈالنے والی چیز ہے، شبہ میں ڈالنے والی چیز ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ ہے تقویٰ۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کو بطور رشوت حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھیے کہ پہلے بھی حلال رزق کی بات ہوئی، اور پھر رمضان کے بعد تقویٰ کیا ہے کہ تم حرام طریقے سے جو بھی آمدنی کے ذرائع ہیں ان سے اجتناب کرو، اور خاص طور پر رشوت کا لین دین۔ نیکسٹ۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب वो आपसे नए चांदों के बारे में सवाल करते हैं यानी हिलाल के बारे में पहली रात के चांद के बारे में कह दीजिए कि वो लोगों के लिए और हज के औकात मालूम करने के लिए हैं यानी तुम्हारी इबादत के लिए एक कैलेंडर है और नेकी ये नहीं कि तुम घरों में उनके पीछे से आओ और नेकी ये नहीं कि तुम घरों में उनके पीछे से आओ बल्कि नेकी उसकी है जो तकवा इख्तियार करे और घरों में उनके दरवाजों से आया करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका। यहाँ दौर जाहिलियत की कुछ रस्मों के बारे में बात की जा रही है कि इन रस्म रवाज में नेकी नहीं है बल्कि नेकी तो अल्लाह के तकवा में है और अल्लाह तकवा वाले दिल में हिकमत पैदा कर देता है और तकवा फलाह का बायस है वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। और अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और ज्यादती न करो बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। बड़ी अहम हिदायत है हम सब के लिए कि किसी भी मामले में या किसी भी इंसान पर ज्यादती इंसान को अल्लाह की निगाहों में गिरा देती है, इंसान अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है। तो
تو یاد رکھیے قوت وہاں استعمال کرنی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو، اور جنگ میں بھی اخلاقی اقدار ختم نہیں کرنی چاہیے، اخلاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جنگ کے بھی کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں، اور تم دوران جنگ جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکہ سے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے اس میں نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی کا بدلہ حرمت والے مہینے میں ہی ہے، اور حرمتوں کی پامالی کا بھی قصاص ہے۔ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی حد سے آگے نہیں بڑھنا، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا تکلیف پہنچنے پر اتنا بدلہ لینا جائز ہے جتنی تکلیف پہنچی ہو، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اگر کسی کی کوئی بات بری لگے تو جواب میں معاف کرنا افضل ہے، لیکن اگر صرف اتنا ہی جواب دیا جائے جتنا آپ کو کہا گیا تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے خلاف ایک مہم چلا دینا اور زبان یا قلم سے بہت ساری باتیں سچی جھوٹی کرنا شروع کر دینا اور الزام تراشی شروع کر دینا، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ یعنی تکلیف کی حالت میں بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن معمولی چوٹ کے بدلے میں کسی کو زیادہ چوٹ لگا دینا، ایک قتل کے بدلے میں 20 کو قتل کر دینا جیسے دور جاہلیت میں ہوتا تھا، تو یہ تمام چیزیں ظلم میں آتی ہیں، ظلم میں شامل ہیں، تو ان کی اجازت نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے بڑی اہم ہدایت دی گئی ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، یعنی اگر کسی انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو اس کو اللہ کا ساتھ مل جائے گا، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، وہ اللہ کا دوست ہوگا، اسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جن کی آپ تربیت کر رہے ہوں، چاہے آپ کی اولاد ہو یا آپ کے طالب علم ہو یا کسی کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہوں، کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہوں، اس کی تربیت کر رہے ہوں، ان سب کو اللہ کے ساتھ جوڑیں اور ان کو اس بات کا علم دیں کہ تقوی کے ساتھ، تقوی کے ذریعے ہی تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں بتا دیا کہ کس سے محبت نہیں کرتا اور کس سے محبت۔ زیادتی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، لیکن نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالے نافرمانی کر کے۔ اور وَأَحْسِنُوا سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہر چیز میں احسان، ہر چیز کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ کسی بھی بے بس انسان، کسی بھی کمزور انسان، کسی بھی محتاج کے ساتھ کچھ نہ کچھ احسان کریں، نیکی۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکی جس کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا ہوتا، جس کا آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، یعنی دنیا میں اس کا عوض نہیں مل رہا ہوتا، یہ احسان ہوتا۔ آپ کا فرض نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے دل کی خوشی سے کسی کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی مدد کرتے ہیں، یہ آپ کا احسان ہوتا ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی۔ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس کے لیے اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہوگا؟ لیکن ہم بہت دفعہ بخل کر جاتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے سے کہ یہ بڑا بے فیض انسان ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا، یہاں سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں، میں کیوں اپنا وقت لگاؤں، میں کیوں اپنی جان لگاؤں، میں کیوں اپنا مال لگاؤں۔ کس کے لیے لگانا ہے؟ اگر اللہ کے لیے لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی نیکی کو محفوظ کر لے گا اور اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم عطا کرے گا۔ خالص، جتنی خالص اللہ کے لیے ہوگی وہ نیکی، اتنا ہی بڑا بدلہ ملے گا، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی خیر آئے گی سامنے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر لو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے۔
फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो जो कोई हज का वक्त आने तक उम्रे का फायदा उठाए तो जो कुर्बानी मयस्सर हो कर ले, फिर जो ना पाए तो दौरान हज 3 दिन के रोजे रखे और 7 दिन के रोजे उस वक्त रखे जब तुम घरों को वापस लौट जाओ। ये पूरे 10 दिन हो गए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मस्जिद हराम यानी मक्का के रहने वाले न हो, वहां के रेजिडेंट्स न हो। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। यानी अगर अल्लाह की हदें तोड़ोगे, अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करोगे तो सजा भी मिलेगी। जहां नेकी करके जजा मिलेगी वहां हुक्म तोड़कर सजा भी मिलेगी। कानून तोड़ने वाले की पूछगिछ होती है। जी नेक्स्ट। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. حج کے مہینے معلوم یعنی مقرر ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور جو بھی نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرو، اور تم زاد راہ لے لو، بس بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہو۔ تو حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس میں انسان دنیا میں زاہد بن کر اور آخرت کی رغبت کرنے والا بن کر لوٹے، اور نیکی کے کسی کام کو انسان حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ پھر یہ کہ لوگوں کی جیبوں پر توکل کرنے کی بجائے اپنا ساز و سامان خود ساتھ رکھے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ یہ اللہ پر توکل نہیں کہ انسان بغیر تیاری کے گھر سے نکل جائے کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں، اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے دے گا۔ زاد راہ ساتھ لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان سوال سے بچ جائے گا۔ تو شرعی تیاری یا شرعی اسباب کے ساتھ ساتھ مادی اسباب بھی مہیا کرنے چاہیے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حج فرض ہی اس شخص پر ہے کہ جو ان اسباب کو مہیا کر سکے، اس کے پاس زاد راہ ہو، پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی ان کا خرچ وغیرہ موجود ہو۔ اور اسی طرح صرف مادی اسباب کافی نہیں کہ آپ کے ٹریول ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، سب کچھ ہے، اب آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ کے ہوٹلز بک ہیں، آپ کی فلائٹس بک ہیں، آپ کے کھانے پینے کا انتظام سب ٹھیک ہے، صرف اتنا کافی نہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ صرف سامان پیک نہیں کرنا، تقویٰ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی خاطر حج کا ارادہ کرنا ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تاکہ مشقتوں کے ساتھ کیا ہوا عبادت کا یہ عمل گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنے، اور پھر وہاں جو دعائیں کی جائیں وہ صرف دنیا نہ مانگی جائے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان آگ سے بچا۔ لہٰذا جو حج کی نیت کرے وہ یہ نیت کریں کہ اللہ اس حج کے بدلے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ حج صرف فریضے کی ادائیگی کا نام نہیں، حج کے بے شمار فوائد ہیں، لہٰذا جو بھی حج پر جائے وہ پوری تیاری کے ساتھ جائے، تیاری کر کے جائے، کیونکہ کچھ لوگ حج کے لیے چل پڑتے ہیں لیکن نہ کچھ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، پھر ہر دائیں بائیں سے سوال پہ سوال کیے چلے جاتے ہیں۔ تو صرف سوال کر کے ہی آپ کام نہیں چلا سکتے، آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے عبادت کا اس کے لیے تیاری کریں۔ تیاری میں علمی تیاری بھی، جسمانی تیاری بھی، مالی تیاری بھی، ہر طرح کے اسباب فراہم کرنا۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اگر زاد راہ ساتھ کم ہے تو وہاں بھی کام کر کے کما سکتے ہو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یعنی جیسے ذکر کا طریقہ سکھایا ہے۔ ذکر کے خود ساختہ طریقے ایجاد نہیں کرنے چاہیے، اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ واپس لوٹیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ استغفار کی بات کی گئی ہے، اللہ سے بخشش، یعنی ہر عبادت اور عمل صالح کے بعد استغفار کی عادت بنا لیں۔ نماز کے فوراً بعد سلام پھیر کے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر۔ اسی طرح حج کے بعد بھی کیا کہا جا رہا ہے، یعنی جب رکن اعظم ہو جائے، عرفات سے واپس لوٹو، تو پھر استغفار کرتے رہو، اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ یہ مت سوچو اب تو حج ہو گیا، سارے گناہ صاف ہو گئے، معافی ہو گئی، اب کچھ اور کریں۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ یہ دور جاہلیت میں وہاں مجلسیں قائم ہوتی اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بتائے جاتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جس سے محبت شدید ہوتی ہے اس کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کثرت ذکر کے بعد دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، نیکی کا کام کرنے کے بعد دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں دعا کی بات بھی کر لی گئی۔ دعا کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صرف دنیا مانگنے والے اور دوسرے دنیا اور آخرت دونوں مانگنے والے۔ عقل مند کون ہے؟ دوسرے قسم کے لوگ۔ اور دنیا کی بھلائی میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر طرح کی بھلائی جس کو آپ چاہتے ہوں، یعنی نیک بیوی، نیک اولاد، وسعت رزق، دین و دنیا کا علم اور تمام مشکلات سے آسانی، عافیت، اور آخرت کی بھلائی میں جہنم سے نجات، جنت اور اللہ کی رضا کا حصول، حساب کتاب میں آسانی، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو کثرت سے یہ دعائیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اور پھر خاص طور پر طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا ضرور ساتھ کرتے، یعنی اور بھی مانگتے لیکن یہ بھی ضرور مانگتے، کیونکہ صرف دنیا کی بھلائی مانگنا اور آخرت کی نہ مانگنا، یہ صرف آخرت مانگنا اور دنیا نہ مانگنا، یہ دونوں ہی پسندیدہ نہیں۔ اعتدال کی راہ کیا ہے کہ یہاں کے لیے بھی خیر مانگو اور آگے کے لیے بھی۔ یہاں تیسری قسم کے لوگ نہیں بتائے گئے جو صرف آخرت مانگتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود کیسے ان کا حساب کرے گا اور جلدی کر لے گا؟ انہوں نے کہا ایسے ہی کرے گا جیسا کہ ان کی کثرت کے باوجود ان کو رزق دیتا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو، پھر جو کوئی دو دنوں میں واپسی کی جلدی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تیسرے دن تک تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی ہیں، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر یہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ دراصل یہ کج بحثی کرنے میں شدید جھگڑالو ہے، اور جب یہ پلٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، اس کو جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں منافقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں ان سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ کیا ہے وہ صفات؟ کہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، یعنی اور پھر فصیح اللسان ہے، چرب زبان ہے، اور انسان کی گفتگو ہی انسان کو یا بلندی عطا کرتی ہے یا پستیوں میں دھکیلتی ہے۔ پھر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلانے والے ہیں۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ایمان والا ہوں۔ تیسری صفت یہاں کیا بتائی گئی؟ خوب جھگڑا کرنے والے ہیں، الد الخصام۔ یاد رکھیے بہت جھگڑالو قسم کے لوگ اللہ کے ہاں بڑے ہی مبغوض ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ بحث مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا مومنوں کے اخلاق میں سے نہیں ہے، یہ منافقین کے اخلاق میں سے ہے۔ چوتھی صفت ان کی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر جب واپس جاتے ہیں تو تخریبی کارروائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، کھیتوں اور جان و مال کو برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے فساد برپا کرنا انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، بھلائیاں اور خیر ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ پانچویں صفت منافقین کی کیا بتائی گئی؟ کہ جب اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے تو ڈرنے کی بجائے گناہ میں پھنسے رہتے ہیں، گناہ پر ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کو کہا جائے اے بندے اللہ سے ڈر، تو جواب میں وہ کہے تو اپنا کام کر،
یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر نصیحت قبول کرنے سے روک دیتا ہے، لہٰذا تکبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، باتوں سے نہیں۔ آپ وہی ہیں جو آپ کا عمل ہے۔ آپ قسمیں کھا کر بھی کسی کو اپنی سچائی کا یقین دلائیں، لیکن اگر آپ اپنے معاملات میں کھرے نہیں تو آپ کو کوئی سچا نہیں کہے گا، کوئی امانت دار نہیں کہے گا۔ پھر فرمایا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، یعنی اپنے آپ کو کھپا ڈالتا ہے، کس لیے کہ جنت حاصل ہو، اپنا سب کچھ دے ڈالتا ہے تاکہ آخرت بن جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ کی خاطر جتنا بھی ٹوٹیں گے، جتنا بھی گھسیں گے، جتنی بھی مشکلات برداشت کریں گے، اتنا ہی اللہ کے ہاں مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا نہیں، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں انسان اپنے آپ کو تھکائے۔ بچا بچا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ نیکی کے کام میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے، کوئی کمٹمنٹ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کہ ہم تھک جائیں گے، ہمارے آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ اللہ نے آرام کی جگہ جنت رکھی ہے، صرف دنیا میں آرام طلبی آخرت کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے نفس کے خلاف چلنا چاہیے، جہاں وہ نہ مانے کسی کام کو کرنے کا، لیکن کام اچھا ہو تو اپنے آپ کو دھکیل کے اس میں شامل کر لینا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر لیں، اور شیطان کی چالوں اور وسوسوں سے بچتے رہیں۔ جب کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی برائی سرزد ہو جائے، تو ضرور غور کریں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا کیوں، میں کہاں سے پھسلی، کیا وجہ بنی، کیوں ایسا ہو گیا۔ کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے، یا پھر کوئی کسی پر زیادتی ہو جائے، یا نماز میں تاخیر ہو جائے، یا نماز چھوٹ جائے، جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ ہے، مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر کبھی ہو جائے، یا نیکی کے کسی کام سے محرومی ہو جائے، یعنی آپ کو وہ اپرچونٹی نہ ملے، یا کھو جائے آپ سے، یا آپ کر نہ پائیں، تو ضرور سوچیں کہ کیا چیز رکاوٹ بنی، شیطان کہاں سے اپنا رستہ پا رہا ہے، میرے کس عمل میں کمی ہے۔ پھر فرمایا، پھر اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ جب انسان قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان کی چالیں سمجھ آنے لگتی ہیں اور انسان پھسلنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد پھر انسان اس کی چالوں کا شکار ہو جائے تو جان لو کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، فوراً نہیں پکڑتا، لیکن اس کی پکڑ سے ڈرو۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے، یعنی آخرت کا دن آ جائے اور پھر یہ سنبھلیں گے؟ اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ کام کی جگہ یہ دنیا ہے، جو یہاں کر رہے ہو وہ آگے جا رہا ہے۔ تھک گئے ہوں گے، تھوڑا سا اسٹریچ کر لیں، اسٹریچ کو بے شک کر لیں، ہو جائے، اپنے کندھے آگے پیچھے کر لیں، گہرا سانس لے لیں، کچھ بھی کر لیں، اور میں اتنے میں ایک آدھ کمنٹ لے لیتی ہوں، کوئی ریفلیکشن لے لیتی ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے، ریفلیکشن دینا چاہے، بس ون لائنر، زیادہ لمبی باتیں نہیں۔ جی فرمائیے۔ روزے سے تقوی حاصل ہو، اور تقوی سے کیا حاصل ہو؟ روزے سے جی اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا تو ہر نیکی سے حاصل ہوتی ہے بھائی، خاص روزے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ روزے سے تقوی، اور تقوی سے کامیابی، ٹھیک ہے نا، لعلکم تفلحون۔ جی روزہ کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے، اور صبر سے کیا ملتا ہے؟ صبر کرنے سے اجر ملتا ہے۔ کتنا اجر ملتا ہے صبر کرنے سے؟ بے حساب، بے پناہ۔ جی نورین آن لائن، آپ بتائیے، مائک مجھے بولیے۔ نورین آپ کی آواز نہیں آئی، دوبارہ بولیے۔ ہر عبادت اور عمل استغفار کی عادت ڈالنی۔ جی ہاں، ہر عبادت کے بعد عمل صالح کی کرنے کے بعد پھر استغفار کرنی چاہیے۔ جی ہاں بالکل۔ جی عظمیٰ نورین مائک کھولیے اور بات کیجیے۔ جی یہاں جو بات آ رہی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جی تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو ضرور کہیں نہ کہیں ہم شیطان کی پیروی میں ملوث ہو جائیں گے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ جی خوشبو۔ استاذہ آج تقوی اور متقی کی بہت زیادہ بات ریپیٹ ہوئی، تو میں ریفلیکٹ کری تھی کہ اٹس ایز اف کہ ایک کپڑا ہے جس میں بہت میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، پھر رمضان آتا ہے، ہم اس کو دھوتے ہیں۔ تو میں اپنے لیے لکھ رہی تھی کہ پرسنالٹی کی ان خرابیوں کو تلاش کرنا ہے
जो कि पर्सनालिटी के अंदर मैल कुचैल को लेके आती हैं, ताकि फिर उनको परमानेंटली उस चीज़ों से रोज़ा रखा जा सके, ताकि इंसान की चमक वापस आ सके। तो वही शायद तकवा का हसूल होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, जरीन सरदार पहले नंबर पर ही हाथ खड़ा है इनका। जी, मैं न्यूयॉर्सी यूएसए से हूँ। मुझे आज ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह सुब्हानो ताला का कुरान इनाम है बंदों पर, और रोजा रखना इस इनाम का शुक्र है बंदे की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने रोज़ा रख कर शुक्र करना है और इसका इंतज़ार करना है कि अल्लाह ताला हमें जल्द और ज़रूर रमज़ान तक पहुँचाए। चलिए ठीक है, हम बस जी शीज़ा आप बात कीजिए। जी, मैंने ये सबक सीखा उस्ताज़ा कि रमज़ान में दुआओं की कसरत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो आपने बताया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मांगी हुई दुआएं हैं, जो ऐप के ज़रिए हम उनको ज़रूर मांगे। जी ठीक है। मरियम हमीद, जब चंद लम्हे भी ज़ाया होते हैं तो बिल्कुल जी बोलिए। उस्तादा, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा कि अल्लाह की खातिर हम जितना टूटेंगे उतना ही अल्लाह के यहाँ हमारा मकाम बढ़ेगा, और अपने नफ्स के खिलाफ जाके हम नेक कामों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। शाजिया नवाज। उस्ताद, मैं लिंक कर रही थी कि दो इबादत का जिक्र है ना, रोजे का और हज का, और दोनों में ही तकवा जो है वो मैंडेटरी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि तकवा जो है ना वो हर इबादत को ब्यूटीफाई करता है, और जितना ज्यादा हमारे अंदर ये एहसास होता है ना कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं और अल्लाह हर लम्हे देख रहा है, तो चाहे वो रोजा है चाहे वो हज है, दोनों इबादत में खूबसूरती आएगी। बिल्कुल। और सूरत अल बकरा के शुरू में नमाज पढ़ने वालों के लिए भी, यानी तकवा के हुसूल के लिए नमाज और तकवा का भी जिक्र किया गया। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और पढ़ लें। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बैयिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. یاد رکھیے ناشکری سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ جس پر کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا کرے، یعنی جس کو بھی کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا کرے، پھر وہ اس کا شکر ادا نہ کرے، اور جو اس پر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ادا نہ کرے، تو وہ نعمت اس سے ختم ہو جاتی ہے اور ناشکری نافرمانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. شکر گزاری نعمتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. پھر فرمایا کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، اور یہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو دنیا کی زندگی میں یا دنیا کی محبت میں سرکشی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو دنیا زیادہ مل جاتی ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اور خاص طور پر دین والوں کو. یہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی مکہ کے سرداروں اور ہر نبی کے مقابل سرداروں کا یہی رویہ رہا اپنے انبیاء کے خلاف اور ان کے فالوورز کے بارے میں کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر فرمایا ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے نبی بھیجے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے. تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا توحید سے ہی ہوئی تھی، سب لوگ دین توحید پر ہی تھے. وہاں اللہ کی مخلوقات کو معبود نہیں بنایا گیا تھا، جیسے سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، سب لوگ ایک ہی ملت تھے. پھر بعد میں جب اختلافات شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے حق کو واضح کیا ہمیشہ کہ انسان کو کس راستے پر چلنا ہے. لیکن جب انسان علم ہی حاصل نہیں کرتا تو پھر بہکانے والوں کے بہکاوے میں آ جاتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق پر مبنی کتاب نازل کی، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کے نزول پر، اس کو پڑھنے کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے سامنے اس کو کھول دیا. فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہیں اس جیسی آزمائش تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئی تھی. ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے دین کے راستے پر چلنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو ان لوگوں کی مشکلات کو یاد کر لیں جو ہم سے زیادہ ستائے گئے اللہ کے راستے میں، لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی، وہ جمے رہے. اور پھر اگر کسی شخص کو آپ تکلیف میں دیکھیں، ایسے کسی مشکل میں دیکھیں تو اس کو حوصلہ دیں، اس کی تسلی کرائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آزمائش تو مومن پر ہی آتی ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. پھر یاد دہانی کرا دوں کہ جو بھی خرچ کرنا ہے حلال مال سے خرچ کرنا ہے، کیونکہ اجر تو اسی پر ملے گا. حرام مال سے خرچ کیے ہوئے پر اجر نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے خلاف الٹا حجت بنے گا. اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان کا مال کہاں خرچ ہونا چاہیے، اور پھر خرچ کرتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو بھی کر رہے ہو نا، اللہ کو سب پتا ہے.
لہذا اللہ ہی کی خاطر کرنا. تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے انسان کو جو بھی حکم، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے انسان کو جو بھی حکم ملے اسے انسان قبول کر لے، چاہے وہ انسان کو ذاتی طور پر مشکل بھی لگے، پسند نہ بھی آئے. یعنی اللہ کا حکم تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے، اگرچہ وہ ہماری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور پھر انسان پر اچھے حالات ہوں یا اس کے برعکس ہوں، ہمیشہ انسان اللہ کی حمد بیان کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ اس نے تمہارے حق میں یا تمہارے بارے میں کوئی خاص فیصلہ کیوں کیا. ہماری زندگی میں تقدیر کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہم پر بڑے ہی بھاری گزرتے ہیں، بڑے بھاری گزرتے ہیں. انسان ان کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا، انسان ان کے بارے میں کبھی سوچتا نہیں، انسان کو یقین نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو انسان کو سخت ناپسند آتی ہیں. ان تکلیفوں کے آنے پر بھی انسان اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ میرے لیے اس میں بھی کوئی بہت بڑی بھلائی، کیونکہ مومن کے نزدیک تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات صرف عبادت کر کے آخرت کی کامیابی نہیں، بلکہ مشکلات پر صبر کر کے جتنا اجر ملتا ہے وہ شاید کسی نماز پڑھنے پر بھی نہ. اللہ کی رضا پہ راضی ہونے سے جتنے درجات بلند ہوتے وہ شاید کسی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ملنے پر بھی آپ کو نہ ملے. تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی ہر چیز میں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. کیونکہ اور کیسے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے، اللہ کو میرا حال بھی پتا ہے. اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام اور ہر فیصلے میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر میری زندگی میں یہ موڑ آ گیا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بہتر نوازنا چاہتا ہے. تو جو شخص اللہ سے جتنا راضی ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی راضی کر دے گا. اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے اسے دنیا میں جنت مل جاتی ہے، اس کے لیے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے تکلیفیں سہنا آسان ہو جاتی ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تجھے پتا ہے تو نے مجھے اس سچویشن میں کیوں ڈالا، میں نہیں جانتی، تو میری تکلیفوں کو دور کر دے. میں کمزور انسان ہوں، تیری مدد کی محتاج ہوں، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالنا جس پر میں پورا نہ اتر سکوں، اور میری اس تنگی کو کشادگی میں بدل دے، میری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، میرے نقصان کو فائدے میں بدل دے. نیکسٹ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من
نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. یہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. یعنی ہر دور میں ایسی کوششیں ہوتی رہیں کہ مسلمان نہ رہیں، لیکن لوگ کامیاب نہ ہوئے. مگر آج کا دور ایسے فتنے کا دور ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے ہی دین کے بارے میں بدگمان ہے اور دین سے پھری ہوئی ہے، منحرف ہے. اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. نہ ان اعمال کا، ان نیکیوں کا یہاں کوئی بدلہ ملا اور نہ آگے ملے گا. اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہم سب کو اپنے لیے اور اپنی اولادوں اور اولادوں کی بھی اولادوں اور نسلوں کے لیے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جتنے فتنے آج کل ہیں اس اعتبار سے لوگوں کا دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور اللہ ہی ہے جو ہمیں تھام سکتا ہے اور ہمارے دلوں کو باندھ سکتا ہے کہ ہم اس دین پر راضی رہیں. تو وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کثرت سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے، شرح صدر دے دے، یقین دے دے، اور کبھی اس سے پھرنے کی کوئی سوچ یا خیال تک نہ آئے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اللہ کی خاطر کوششیں کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو لانے کا ذریعہ ہے. یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے. اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یہاں شراب کے بارے میں پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور لفظ خمر استعمال ہوا ہے. خمر کہتے ہیں نشہ آور چیز کو، ڈھانپ لینے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے، یعنی جس سے بھی نشہ ہوتا ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور جس نے دنیا میں شراب پی اور وہ اس حال میں مر گیا کہ شراب کا عادی ہو گیا اور اس نے اس سے توبہ نہیں کی، تو وہ آخرت میں شراب نہیں، یعنی اگر مسلمان ہے
ایمان والا ہے، سزا بھگت کے جنت میں پہنچ بھی گیا تو جنت میں اس کو شراب نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے کچھ چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اور اللہ نے ہر اس چیز سے روکا ہے جس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن بعض اوقات اس میں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر نقصان فائدے سے زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے روک دیتا ہے، تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ کچھ چیزوں کا نقصان تو obvious ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور کچھ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے اس لیے اس سے رکنا ہے۔ اور اسی طرح میسر، جوا، لاٹری اور جوئے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے اس میں کچھ فائدہ بھی انسان کو ہو تب بھی اللہ نے اس کو منع کیا، کیونکہ چند لوگوں کا فائدہ اور ہزاروں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو بطور اصول لیجئے زندگی میں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے وقت ضائع ہوتا ہے، نہ دین کے نہ دنیا کے، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو مجھے اپنی زندگی سے ان کو نکال دینا چاہیے، چاہے وہ اس درجے کی ایڈکشن نہ بھی ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اسکرین ایڈکشن ہے، اور شراب تو عقل کو ڈھانپتی ہے، اسکرین میں بھی جو بچے ڈوب جاتے ہیں ان کو بھی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اور کسی کی کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اگر ہم اس درجے کی حرمت نہ بھی کہیں تو بہرحال اس کے نقصان فائدے سے زیادہ ہیں۔ اور اب تو ریسرچ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جن بچوں کو بچپن میں اسکرین سے دور رکھا گیا ان کا فوکس زیادہ تھا بنسبت ان کے کہ جو، اور آج بھی مائیں افسوس یہ کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے یا اپنی کوئی بات منوانے کے لیے ان کو اسکرین دے دیتی اپنے سر سے اتارنے کے لیے، اپنی توجہ کسی، اور خود بھی اسکرین لے کے بیٹھی ہو۔ کیا کنیکشن ہے بھائی آپ کا اپنے بچے کے ساتھ؟ آپ بھی اسکرین پر ہے، بچہ بھی اسکرین پر ہے، اور وہ جانوروں کی طرح بغیر سوچے سمجھے کھائے جا رہا ہے، اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اپنی اور ہی دنیا میں ہیں، کسی اور کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں، اور اپنا بچہ جو کہ آپ کی محبت کا طلبگار ہے آج اسے محبت نہیں دے رہے تو کل بڑھاپے میں وہ آپ کو کہاں سے پوچھے گا دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ٹھیک ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، لیکن ان کی اصلاح اور ان کی فلاح و بہبود کا بھی خیال کرو، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کہ ان کا کھانا پینا سیپریٹ کرو، پھر ہر چیز میں حساب کتاب کرنا ہوتا۔ بے شک اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ تو گویا یتیموں کے مالوں کے علاوہ بھی ان کے ساتھ ان کے تمام معاملات میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر تقوی والوں کی علامت کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی علامت کیا ہے، کہ وہ ہر معاملے میں کیئرفل ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کا حق ہمارے حصے میں نہ آ جائے، اسی لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں، کیسے معاملہ کریں۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ آپ کو معلوم ہے نا یہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ بچے جب ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ، مختلف ادیان کے لوگوں کے ساتھ، تو بعض اوقات پھر شادی کے معاملات میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اہل کتاب سے تو شادی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بچی جو ہے یہودی ہو یا عیسائی ہو تو نکاح جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، کیونکہ باقی سب کس میں آتے ہیں، یعنی کہ شرک یا کفر کی حالت میں۔ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی غلام عورت مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، تمہیں پسند آئے، تمہیں اس سے محبت ہو جائے، تب بھی نہیں کرنا۔ اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، پسند آئے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی جب تم ان کے ساتھ، شادی ایک ایسا بندھن ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان ایک دوسرے کی عادات اور اخلاق اختیار کر لیتا ہے، ایک دوسرے کی بہت سی چیزیں قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بغیر گھر کی زندگی چلتی نہیں۔ تو پھر اگر ایک مسلمان شادی کے بعد کسی ایسے سے شادی کرتا ہے جو دین پر ہی نہیں اور وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی محبت میں تم آگ کے گڑھے میں جا گرے۔ اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لوگوں کو کھول کھول کے حکم بتا رہا ہے تاکہ وہ سمجھیں، لیکن لوگ حکم پڑھیں سنیں تو تبھی پتہ چلے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ورنہ تو پھر انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو مومن کے لیے کیا لازم ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچے جس سے اس کی آخرت کو نقصان پہنچتا ہو۔ یہی دراصل کامیابی، جو آخرت کی ناکامی سے بچ جائے۔ نیکسٹ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک نجاست ہے، تو حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو. پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی صحیح راستے سے، بیک سے نہیں. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں. قرآن کریم میں طہارت کے تفصیلی احکامات آئے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اس کو موضوع بنایا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا صفائی پسند ہے، پاک صاف رہنے کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اور پھر آیت کے اختتام پر آپ دیکھیے کہ ہر گناہ سے توبہ اور خوب توبہ، توابین بننا، اور ہر نجاست سے اجتناب کرنا اور خوب اجتناب کرنا، بچ کے رہنا، یہ اللہ کی محبت کا باعث ہے. لہٰذا ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارتوں پر توجہ دینی چاہیے، یعنی گناہوں سے بھی خود کو صاف کرنا چاہیے، اور ظاہری نجاستیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہوں یا باہر سے اس پر کوئی آ گرے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا باعث ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، کیونکہ وہ بھی طہارت کا ذریعہ ہے. نجاستوں سے پاک ہونے کے لیے استنجا کرنا پسندیدہ فعل ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی فطرت پر ہونے کی علامت ہے. جب انسان پاک صاف رہتا ہے، صفائی پسند ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں نجاست سے گھن ہے. پھر فرمایا تمہاری عورتیں یعنی بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے،
اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے اس طرح آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی اختیار نہیں کرو گے، کہ تم نیکی اور تقوی اختیار نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، جان بوجھ کے جو گناہ کیا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کے جھوٹ بولنا، یہ بہت ہی غلط قسم کا کام ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑی غلطی۔ جھوٹ تو ویسے ہی غلط ہے، یعنی جھوٹ تو ویسے ہی گناہ ہے، جھوٹ بولنا، لیکن اللہ کا نام لے کے، اللہ کو حاضر کر کے جھوٹ بولنا، یعنی جھوٹی قسم کھانا، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی تعظیم نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم اور ادب میں سے یہ بات ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جھوٹ مت بولیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے سپریشن اختیار کرتا ہے تو 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر فیصلہ کر دے، یا واپس رجوع کرے یا پھر طلاق دے، عورت کو یوں لٹکتا نہ چھوڑے۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ طلاق کے معاملے میں لوگ بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بعض اوقات عورت کو کئی دفعہ طلاق کا لفظ سناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بالکل مکر جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا۔ فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں نا، جہاں جہاں قرآن پڑھتے ہیں ان پہ غور کیا کریں۔ اللہ خوب سننے والا ہے کہ تم نے کیا بولا، کیا کہا، کتنی دفعہ کہا، خوب جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک انتظار میں رکھیں، شادی نہ کریں، یعنی شادی نہ کریں۔ یہ عدت کی مدت ہوتی ہے طلاق یافتہ عورت کے لیے۔ اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں یعنی وومز میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں، کیونکہ 3 مہینے کی مدت کافی ہے، 3 پیریڈ، 3 حیض آنے تک کہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت اس جس نے طلاق دی اس شوہر سے پریگننٹ ہے یا نہیں، کیونکہ بچے کے نسب کا معاملہ ہے۔ اور اس دوران ان کے شوہر انہیں واپس لانے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی 3 مہینے کے اندر کوئی شوہر اگر پھر اپنی طلاق کو ریووک کر دیتا ہے، کہ رجوع کرنا چاہتا ہے، تو پھر واپس بیوی کو لے سکتا ہے۔ اس میں شوہر کی بات ہوگی، بیوی کی نہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، کیونکہ گھر بھی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن کا ایک ہیڈ ہو، بس کا ایک ڈرائیور ہو، دوسرا اس کا مددگار ہو۔ کوئی بیوی جو ہے اس کے لیے یعنی اس کی یعنی اگر آپ یوں سمجھے کہ اگر مرد ایک کنگ ہے تو بیوی کیا ہے، کوئین ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ زوجین، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی پابندی کریں۔ اسی سے خاندان پنپتا ہے، گرو کرتا ہے، اس میں خوشحالی آتی ہے۔ صرف ایک شخص کے کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ دوسری طرف سے رسپانس نہ ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان تعلقات کو مینٹین کرنا چاہیے۔ یہ بنانے سے بنتے ہیں، اور بنانے میں ہر شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز خوشحالی اور خوشگواری لاتی ہے۔ شوہر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیوی کن باتوں سے خوش ہوتی ہے، اور بیوی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ شوہر کس بات سے خوش ہوتا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی شعوری کوشش کریں، بعض اوقات اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بھی۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تاکہ خاندان کا نظام صحیح طور پر چل سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس درجے کی وجہ سے وہ نیکیوں میں بھی آگے ہے، یا اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے، یا پھر اس کا درجہ جنت میں بھی زیادہ بلند ہوگا۔ وہ تو ہر ایک کے اپنے اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ تو یاد رکھیے، یہ کہنا کہ دونوں بالکل برابر ہیں، یہ خالق کی بات کی مخالفت ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو حقوق دیے ہیں، لیکن اللہ نے شوہر کو ایک درجہ دیا ہے، لہٰذا جس کا درجہ کسی بھی وجہ سے جو اللہ جانتا ہے اس بڑا ہے تو اس کو رسپیکٹ دینا لازم۔ مرد خوش ہوتا ہے رسپیکٹ دینے سے، جو بیوی رسپیکٹ نہیں دیتی اس گھر میں خوشحالی نہیں ہو سکتی، اور بیوی خوش ہوتی ہے محبت دینے سے، جو شوہر محبت دینا نہیں جانتا وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دونوں کو ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اجازت۔